والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابھی تک 2 پاروں کی تلاوت اور ان کا مختصر خلاصہ ہم نے جانا ہے۔ آج تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے آگے رکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں۔ ایک آیت ایسی آ رہی ہے جس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الخلق کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو بستر پر جانے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ سونے سے پہلے بستر پر جانے کے بعد اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو پڑھ کر سوتا ہے، اس بندے کو اللہ کی جانب سے 2 پروٹیکشنز ملتی ہیں، 2 چیزیں میسر ہوتی ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث نقل کرتے ہوئے، سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت، اس کی پروٹیکشن کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری رات آپ کی ڈیوٹی کرتا ہے، آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی ہونے نہیں دیتا۔ اور دوسری چیز جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے، وَلَا يَقْرَبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ۔ آیت الکرسی پڑھ لے کر سو جائیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آتا، حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کی فضیلت میں پتہ یہ چلا کہ جو بندہ پڑھ لے 2 چیزیں عطا کی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ رات بھر آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیتا، چاہے وہ جانداروں کی طرف سے ہو یا جنات کی طرف سے ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف اور ایذا سے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے جی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آتا، شیطان اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ آپ کی نیند مکمل نہ ہو جائے اور آپ نیند سے نہ جاگ جاؤ۔ اب غور کریں تو اس سورہ کریمہ کے اندر شیطان کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اس آیت کے اندر، آیت الکرسی کے اندر شیطان کا ذکر ہی نہیں ہے، شیطان کا نام ہی نہیں ہے، شیطان کے نام کی شین ہی اس آیت کے اندر موجود نہیں۔ تو جب شیطان کا ذکر موجود نہیں ہے، شیطان کا نام نہیں ہے، شیطان کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا ہے اس آیت کے اندر، تو پھر شیطان اس آیت کریمہ سے اتنا ڈرتا کیوں اتنا ڈرتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اعظم الآیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اور شیطان اسی لیے ڈرتا ہے کیونکہ جس قدر توحید کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر ہے، قرآن کی دوسری کسی آیت میں نہیں ہے۔ بعض کہنے والوں نے کہا کہ اس سورت کے اندر اللہ کے 16 اسماء حسنہ بیان کیے گئے، 16 نیمز آف اللہ اس آیت کے اندر بیان کیے گئے۔ بعد نے کہا 18 اور بعد نے کہا 21۔ تو جس آیت کے اندر اتنے زیادہ اللہ کے نام ہو، ہر لفظ پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو، لازمی بات ہے کہ شیطان کو ایسی آیت سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، شیطان کو تو خوف کھانا ہی ہے ایسی آیت سے، کیونکہ آپ بسم اللہ کہہ دو تو شیطان دور ہو جاتا ہے، جس کے اندر صرف ایک اسم جلالہ ہے، اللہ ہے۔ تو اس اللہ کو سننے کے بعد جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر 16، 18 یا 21 اللہ کے نام موجود ہے، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔
تو جب اس صورت کو سنتا ہے اور توحید کی للکار اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو دور بھاگ جاتا ہے، بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جس قدر توحید کا بیان ہے دوسری کسی آیت میں نہیں ہے۔ قرآن کے ایک بہت مشہور قاری تھے، ایک صحابی جن کا نام ابی بن کعب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ذرا آپ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک اعظم الآیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ پہلے تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نزدیک آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جب صحابی کا قاری قرآن کا یہ جواب اللہ کے رسول نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرماتے ہیں لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہارا یہ علم تمہیں مبارک ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو شاباشی دی، اللہ کے رسول نے ان کے علم کی مبارکباد ان کو دی کہ تمہارا علم قوی ہے کہ تم نے قرآن کریم کی سب سے معزز آیت کو پہچان لیا۔ تو آج تقریباً ہمارے ہر بچے کو بوڑھے کو یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہے، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب یہ آیت اتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے معزز آیت ہے، ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم مکمل طور پر ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت معزز ہے، خواہ وہاں پر شیطان کا ذکر ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے وہاں پر شیطان پر لعنتیں کیوں نہ ہو رہی ہو، پر وہ بھی آیت اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی معزز ہے۔ ہر آیت قرآن کریم کی، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو، معزز ہے۔ جب قرآن کی ہر آیت معزز ہے اور پورے قرآن میں یہ آیت سب سے زیادہ معزز ہے، تو جب تم قرآن کی کسی بھی آیت کو پکڑتے ہو تو معزز ہو جاتے ہو، تو جو سب سے معزز آیت ہے اسی کو پکڑ لو گے تو کتنے معزز ہو جاؤ گے؟ پکڑ لو نا، اپنی زندگیوں کے اندر اس آیت کو معمول بنا لیجئے۔ چلیے اب اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آغاز کیا اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے اس آیت کا آغاز اپنے اسم جلالہ سے کیا۔ اسم جلالہ اللہ، کیا نام ہے جی، ایسا نام کہ سنے تو حیبت طاری ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اور یہ جو نام اسم اللہ ہے یہ نام کائنات میں کسی نے رکھا ہی نہیں۔ اس نام کی خوبی ہی یہ ہے کہ اس نام کو دنیا میں کسی نے نہیں رکھا۔ یہ نام صرف اسم جلالہ ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ نام اللہ نے اپنا رکھا ہے، اور یہ نام کسی اور مخلوق نے، کسی اور شخص نے، کسی اور فرد نے رکھا ہی نہیں۔ یہ نام مستقل اللہ کے لیے تھا اور قیامت تک مستقل اللہ ہی کے لیے رہے گا۔ تو یہ نام کسی نے نہیں رکھا، یہ نام صرف اللہ کا نام ہے جو کہ اللہ ہے، اسم جلالہ۔ اس کے بعد اللہ خود اپنے نام کی تشریح کرتا ہے اور آگے بیان فرماتا ہے لا الہ الا ہو۔ اللہ نے اپنے نام کی تشریح کلمہ توحید سے کی ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور یہاں پر کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ بات یہی ہے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سوائے الا ہو یعنی الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو اللہ نے اپنے نام کی تشریح خود کی۔ اللہ رب ہے، کسی لیے رب ہے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نام کی تشریح کلمہ طیبہ سے کی اور یہ بیان کیا کہ دیکھو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود بغیر اللہ رب العالمین کے۔ تو اسم جلالہ کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ تم کلمہ توحید پر مکمل اتر جاؤ۔ جی کلمہ توحید پر اتر جاؤ۔ اللہ نے اپنے نام کی تشریح کلمہ طیبہ سے کی کیونکہ اللہ کے اندر مکمل توحید سما جاتی ہے جب لفظ اللہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الحی، کہا گیا زندہ ہے۔ اچھا، اللہ کے رب ہونے کی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دیکھو غور کرو، کہا جا رہا ہے الحی، وہ زندہ ہے،
اور وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے، اس کی ذات وہ ذات بنفسہ قائم علی غیر نفسہ، قائم بنفسہ، وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے۔ تو اللہ اسی لیے لائق معبود ہے کہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ کیا گیا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اسی نے جتنے زندہ ہیں ان کو زندہ کیا ہے۔ اور جو عدم سے وجود میں آئے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا، معبود وہی ہو سکتا ہے جو کہ پہلے سے زندہ ہو، اور اللہ کی ذات پہلے سے زندہ ہے، وہ کبھی وجود میں نہیں آئی۔ الحی، اللہ نے دلیل دی کہ ہم رب اسی لیے ہے، اللہ اسی لیے ہے کہ ہماری ذات زندہ ہے۔ اچھا، القیوم، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ زندوں کو بھی تو کبھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر زندہ جو موجود ہے کائنات میں اسے کبھی نہ کبھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کیا اللہ ایسا زندہ ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ ایسا زندہ ہے کہ اللہ جس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ القیوم لا کر کے اس ازالے کا جواب دیا گیا کہ دیکھو اللہ ایسا زندہ نہیں ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، اللہ ایسا زندہ ہے جو اپنے آپ میں قائم بنفسی ہے، اپنی ذات پر مکمل قیوم ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کی مدد کے لیے کافی اور شافی ہے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جواب یہاں کیا گیا الحی سے کہ زندہ ہے تو زندوں کو مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا اللہ ایسا زندہ ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے؟ القیوم لا کر کے جواب دیا گیا کہ نہیں، اللہ ایسا زندہ نہیں ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، خود قیوم ہو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ چلیے ایک مثال لیتے ہیں، اب ایک چوکیدار ہے، کسی گھر کی چوکیداری کر رہا ہے، تو چوکیداری کرتے ہوئے ممکن ہے کہ کبھی اسے اونگ آ جائے، کبھی نیند آ جائے، اور اونگ جو ہے یہ غفلت کی ابتدا ہے۔ جب اونگ آتی ہے تو انسان غفلت میں داخل ہونا شروع کر دیتا ہے، اور جب مکمل طور پر سو جاتا ہے تو مکمل کیا ہے، مشغولیت میں اور کیا ہے، غفلت میں مکمل داخل ہو جاتا ہے۔ تو اونگ جو ہے یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند یہ غفلت کی انتہا ہے۔ تو جب کوئی چوکیدار چوکیداری کرتا ہے تو اسے اونگ بھی آ جاتی ہے، اسے نیند بھی آ جاتی ہے، اس کو جگانے کے لیے کوئی اور ہونا ضروری ہے۔ آپ نے گھر کے پاس اپنا چوکیدار ٹھہرایا، آپ رات کے 2 بجے 3 بجے گھر کو آئے، دیکھیں چوکیدار سو رہا ہے اور گیٹ کھلی ہے، کتا گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، آپ اٹھ، سو رہا ہے، میرے گھر کی چوکیداری کے لیے تجھے ٹھہرایا اور تو سو رہا ہے، کمبخت اٹھ۔ تو وہ چوکیدار ہے، وہ چوکیداری تو کر رہا ہے اور اسے اونگ اور نیند آ رہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ضرورت ہے اسے بھی کہ اس کی کوئی چوکیداری کرے، اسے کوئی جگائے، اسے کوئی اٹھائے۔ تو سوال ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ایسا چوکیدار ہے، چوکیدار لفظ مناسب نہیں ہے، اللہ ایسا حکمراں ہے، اللہ ایسی نظر رکھنے والا ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ نے ساری کائنات کو جب زندہ ہے تو اس نے تمام کو زندگی دی ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ القیوم قائم ہے تو اس نے تمام چیزوں کو قائم کیا ہے، تو کیا یہ قائم کرنے اور یہ زندہ کرنے میں کبھی اسے اونگ نیند بھی آ جاتی ہے، کبھی وہ غفلت کا شکار بھی ہوتا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ پہلی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، وہ غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اونگ غفلت کی ابتدا ہے، نیند غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، اللہ انتہا سے بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چلیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب ملکیت بتائی جا رہی ہے کہ اب کوئی زندہ ہو، قیوم ہو، اور ایسا قیوم ہے کہ نہ اسے اونگ آ رہی ہے نہ نیند آ رہی ہے، بڑا زبردست قیوم ہے، بڑا زبردست حی ہے، زندہ ہے، تو کیا ایسے زندے کی بادشاہت بھی ہے؟ ایسے زندے کے پاس ملک ہے، وہ کسی کا بادشاہ ہے؟ اللہ کی بادشاہی بتائی گئی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دیکھو یہاں ماں کو لایا گیا ہے، اور ماں عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لہو ظرف ہے، لہو کو مقدم کر کے بتایا گیا ہے کہ لہو ماں، جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو،
چاہے وہ حرکت میں ہو، غیر حرکت میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اور وہ کسی بھی جگہ کائنات کی کسی بھی کونے خطے میں ہو، یا کائنات کا کوئی ذرہ ہی کیوں نہ ہو، بیان کیا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی حکومت میں ہے، یعنی ہر ذرہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بھی چیزیں، وہ باریک سے باریک ذرہ ہو یا بڑے سے بڑا پہاڑ ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اب حکومت بتائی گئی کہ اللہ کی حکومت اور اللہ کی بادشاہت اتنی ہے کہ اس کی بادشاہی نے تمام زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی بادشاہی زمین کے ہر کونے خطے پر ہے۔ اور دیکھیے ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے مالک کا بھی مالک، اور مالک کا بھی جو مالک ہوتا ہے وہ بادشاہ شہنشاہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہماری غلامی میں ہے۔ تو زمین میں بہت سے بادشاہ بھی ہیں، زمین میں بہت سے قوت والے بھی ہیں جن کو قوت اللہ نے دی ہے۔ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان سب کے مالک ہیں، ہم ان سب کے بادشاہ ہیں، یعنی انت تملک من یملک، اللہ رب العالمین کی ذات ملک ہے، ملک، اللہ کی حکومت ہر بادشاہ پر، ہر شہنشاہ پر ہے۔ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کہ سب سے عظیم الشان بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے کوئی بادشاہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو کہ اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے کسی اور کے لیے؟ اللہ اکبر، جملے پر غور کریے۔ اب کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ کے اوپر پریشر بنانے والا بھی ہوتا ہے، دباؤ ڈالنے والا بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ایک بادشاہ نے ایک شخص کو موت کی سزا سنائی کہ اس کو ہم پھانسی پر چڑھائیں گے، تو جس شخص کے لیے یہ سزا سنائی گئی اس کی بیوی آ کر بادشاہ کی بیوی یعنی رانی صاحبہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے آپ کے شوہر نے میرے شوہر کو موت کی سزا سنائی ہے، رانی صاحبہ تھوڑی مدد کیجئے، تھوڑا رحم کیجئے، اپنے شوہر سے کریے کہ وہ میرے شوہر کی سزا کو معاف کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ اب بیوی آتی ہے، بادشاہ کی بیگم آتی ہے، آ کر کہتے کیا جی تم نے فلانا شخص کو قید کر لیا ہے، تم اسے موت کی سزا سنا رہے ہو، میں کہتی ہوں کہ اس کو آزاد کرو، اس کو چھوڑو۔ بیوی پریشر بنا رہی ہے، یعنی بادشاہ تو وہ ہے اپنی حکومت کا، لیکن اس پر پریشر بنانے والی اس کی بیوی ہے۔ بادشاہ تو ہے وہ، لیکن اس پر پریشر بنانے والا اس کا باپ ہے۔ بادشاہ تو ہے وہ، لیکن اس کے اوپر پریشر بنانے والی اس کی ماں ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہے۔ مطلب کوئی نہ کوئی ہر بادشاہ کے پیچھے ایسا ہے جو کہ اس کے اوپر پریشر بنا سکتا ہے۔ اب رانی کہہ رہی ہے کہ میں کہتی ہوں اس کو چھوڑو، یہ میری سفارش ہے، ورنہ خرید مت آنا، تم گھر مت آنا۔ تو بیوی پریشر بنا رہی ہے، اور اس پریشر کے آگے بادشاہ کو جھکنا پڑا، اور بادشاہ نے جو سزا سنائی تھی کہ ہم اس کو موت کی سزا دیں گے، بادشاہ نے وہ سزا ہٹا دی اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو جب یہاں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، تو آگے اس ازالے کا جواب دیا گیا کہ کیا اللہ ایسا بادشاہ ہے جس کے آگے کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ اور یہاں دیکھو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں پر کیا بولتے ہیں، نفی کا جملہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کہا جاتا تو معلوم ہوتا کہ کوئی نہیں ہے اس کے سامنے سفارش کر سکے، یہ اگر کہا جاتا تو یہ نفی کا جملہ ہوتا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے من ذا الذی، ہے ہی کون، یہاں پہ استفہام انکاری لایا گیا ہے، اور الاستفہام اقوم من النفی، استفہام جو ہوتا ہے وہ نفی سے اقوی ہوتا ہے، نفی سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نفی کا صیغہ لا کر یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے آگے اس کے سامنے سفارش کر سکے، بلکہ اللہ نے استفہام انکار لا کر کے کہا من ذا الذی، ہے ہی کون، ہے تو سامنے آ۔ اللہ اکبر، استفہام میں ایک طرح کا للکار، ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے۔ اللہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ ہے ہی کون جو کہ ہماری مرضی اور ہماری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اوقات ہے تو سامنے آ کر تو بتا۔ اللہ کیا شاندار انداز ہے، اس آیت کو پڑھو تو وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ للکار کے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے ہی کون، کیا کوئی ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کے ہماری اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے؟ بابا گری کی دھجی اڑا دی گئی ہے یہاں پہ، بابا گری کو رب نے ایسا مارا ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ رب للکار کے کہہ رہے ہیں
کہ کون ہے جو ہماری مرضی کے بغیر سفارش کرے۔ اور آج مسلمان نہ جانے کہتا ہے فلاں کا دامن پکڑوں گا، فلاں کے ذریعے جنت میں جاؤں گا۔ تھو تمہارے عقیدوں پر، اللہ کی لعنت، اللہ تم کو ہدایت دے۔ اللہ للکار کے کہہ رہے ہیں کون ہے جو سفارش کر سکے ہماری مرضی کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ چلیے تو پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین حی ہے، زندہ ہے، اپنے آپ میں قائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ غفلت کی ابتدا انتہا دونوں سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ مالک ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر پریشر بنا سکے، کوئی اس کے آگے پریشر نہیں بنا سکتا، اس کے آگے سفارش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، چلیے دیکھیے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس سے پہلے یعلم ما بین ایدیہم، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اچھا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کہہ رہے ہیں اب کسی کے پاس بادشاہت ہو، پر یہ سمجھیے کہ بادشاہت کے اندر علم نہ ہو۔ اب کوئی بادشاہ ہو، نقطے کی طرف آئیے، کوئی بادشاہ تو ہے پر اس بادشاہ کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کے کون سے ملک میں، کون سے اسٹیٹ میں اور اس کے کون سے قریے میں کیا چل رہا ہے، تو بادشاہ کے پاس اگر علم نہ ہو تو اس کی ریاست، اس کی سلطنت کبھی بھی ڈوب سکتی ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پہ سے کبھی بھی ہٹایا جا سکتا ہے اور کبھی بھی اس کی سلطنت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو ایک سوال ہو رہا ہے، کیا اللہ رب العالمین ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو؟ نہیں نہیں نہیں، جواب دیا گیا اللہ رب العالمین ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس مکمل علم ہے، علم کامل ہے، اور جو انسانوں کا علم ہے وہ علم ناقص ہے، اور جو رب العالمین کے پاس ہے وہ علم کامل ہے۔ اللہ نے ہر ذرے کو اور ہر قطرے کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، دنیا کا ہر ذرہ رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا علم کی کمی اللہ رب العالمین کے پاس ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی اللہ رب العالمین کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ آگے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ علم تو انسانوں کے پاس بھی ہے۔ جی جی، علم تو انسانوں کے پاس بھی ہے نا، تو کیا انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ علم کامل ہے؟ اللہ نے جواب دیا نہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھو، جو علم تمہیں دیا گیا وہ ہماری طرف سے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو علم ہے وہ ہماری طرف سے ہے، تمہارا اپنا سیکھا ہوا یا تمہارے اپنے فن کا کمال نہیں ہے، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور ہم نے تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا ہے، بہت تھوڑا علم ہے، علم ناقص شویا، بہت تھوڑا سا علم ہم نے تم کو عطا کیا ہے، علم ناقص تمہارے پاس ہے، اور جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ اب ایک مثال لیجئے، ایک ہارٹ کا بہت بڑا سرجن ہے، آپ کو ہارٹ کی بیماری ہوئی، آپ اس سرجن کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں علاج ممکن نہیں ہے، آپ کوئی اور بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے، کسی اور بڑے ڈاکٹر کی طرف ریسرچ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں گئے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، معاملہ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے، آپ ایک کام کیجئے، امریکہ جائیے۔ اب آپ امریکہ جب تک پہنچتے ہیں تو آپ کا ہارٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو جو ہارٹ کام کرنا بند کر چکا ہے، اگر ڈاکٹر تیرے پاس علم ہے تو وہ ہارٹ کی دھڑکنوں کو، اس کی بیٹ کو واپس لانا۔ اگر تیرے پاس علم ہے تو اپنے علم کا دعویٰ کرتا ہے، تو جو دل دھڑکنا بند ہو چکا ہے اس دل کو دھڑکانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں علم ناقص عطا کیا ہے۔ اس نے ساری زندگی دل کے اوپر ریسرچ میں لگا دی،
ساری زندگی وہ دل پر ریسرچ کرتا رہا، پڑھتا رہا، پر اس نے یہ علاج نہیں نکالا کہ جب دل دھڑکنا بند ہو جائے تو دل کی دھڑکن کو کیسے چالو کیا جائے، جبکہ اس کی جان مکمل طور پر نکل چکی ہے، مکمل طور پر وہ مر چکا ہے، تو پھر اس کی دل کی دھڑکنوں کو کیسے لایا جائے، وہ علم اس نے کبھی نہیں سیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ علم اس کو دیا ہی نہیں۔ اللہ نے جو کچھ اس کو عطا کیا وہ علم ناقص عطا کیا۔ اور اچھا، ہارٹ کا جو سرجن ہوتا ہے وہ بہت بڑا سرجن ہوتا ہے، اس کو بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ وقت لگانے کے بعد، تجربے کاری کے بعد، علم کے بعد، کتابیں ختم کرنے کے بعد وہ ہارٹ کا سرجن بنتا ہے۔ اس کا علم ڈاکٹروں میں سب سے قوی علم مانا جاتا ہے، سب سے مضبوط علم۔ اچھا، تو جس کو تم کہتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ قوی علم ہے، سب سے مضبوط علم ہے، وہ علم تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، وہ علم ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ علم جس کو تم دنیا کا سب سے بڑا علم سمجھتے ہو، ہم نے اس کو علم ناقص کہا ہے، ہم نے اس کو کٹا ہوا کم علم کہا ہے۔ اللہ، قرآن کا لہجہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے سائنسدانوں 4 کتابیں پڑھ لی، اللہ کا انکار کرتے ہو، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت پر سوال اٹھاتے ہو، کیا تمہاری اوقات ہے؟ دیکھو اللہ گنا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو علم دیا گیا ہے وہ علم ناقص ہے، بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا ہے، اس سے زیادہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ 4 کتابیں پڑھ کے اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے جہاں تم سوچ سوچ کر اپنی سوچ کو ختم کرتے ہو، ہمارا قرآن وہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے، جی اللہ کہتے ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے کلام کے ذریعے سے۔ چلیے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم کامل ہے، اور اگر علم ناقص ہو بادشاہ کے پاس تو کہیں بھی فساد ہو سکتا ہے، فتنہ کہیں بھی برپا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس علم کامل ہے، اور اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس جو علم سمجھتے ہو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اور ناقص علم عطا کیا ہے، علم کامل نہیں ہے۔ اچھا، وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ الکرسی موضع، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے موضع قدمین، کرسی قدمین 2 پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، کرسی کا بیان چل رہا ہے کہ کرسی کیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کرسی جو ہے اللہ رب العالمین کے 2 پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ معلوم یہ ہوا رب کے 2 پیر ہیں، کیسے ہے کیفیت مجہول ہے، کیسے ہے وہ نہیں معلوم، بس اس کے 2 پیر ہے یہ معلوم ہوا۔ تو جو کرسی ہے، غور کرو نقطے کی طرف، جو کرسی ہے وہ اللہ کے دونوں پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اور کرسی کہاں ہے؟ کرسی پوچھے کرسی کہاں ہے تو کہنا عرش کے بالکل سامنے ہے۔ اور وہ کرسی جو کہ رب کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیرے رکھا ہے۔ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کے اندر زمین آسمان سب کچھ آ گئے، اس کرسی نے صرف زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، زمین و آسمان کو اپنی آغوش اور اپنی باہوں میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش پڑتی ہے تو مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتی ہے، ایسے سمیٹتی ہے کہ اس کے بچے مکمل اس کے پروں میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری کرسی ایسی ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اپنے اندر گھسائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم کرسی۔ اور کہا گیا العرش افضل من الکرسی، عرش جو ہے وہ کرسی سے افضل ہے، کرسی سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ کرسی اتنی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہے، اور اس عرش کے آگے اس کرسی کی دیکھیے ویلیو کتنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرسی جس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہے، یہ عرش کے سامنے اتنی ہے جتنی ایک بڑے ریگستان کے اندر ایک چھلا، ایک انگوٹھی پھینک دی جائے۔ اللہ اکبر، وہ ریگستان کہاں اور ایک چھوٹی سی انگوٹھی کہاں؟ تو جس طرح ریگستان کے اندر ایک چھوٹے سے چھلے، ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی حیثیت ہے، اسی طریقے سے اور یہ کرسی جو ہے عرش کے سامنے بالکل اتنی ہے جتنی ریگستان کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا، ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جس کی کرسی اتنی بلند ہو، اتنی عظیم ہو، جس نے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، جس کا عرش اتنا عظیم ہو کہ کرسی اس عرش کے سامنے ایک انگوٹھی، ایک چھلے کے مانند ہو، تو مسلمانوں سوچو نا جو اس عرش پر مستوی ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔
جب عرش اتنا عظیم ہے تو سوچو جو اس عرش پر مستوی ہے وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔ لا قدرہ الا اللہ، لا یعلم قدرہ الا اللہ، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے، اور اس عرش پر جو مستوی رب ہے وہ کتنا زیادہ عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین کا عرش بہت عظیم چیز ہے، اور جو شخص اللہ کے عرش کی عظمت کو جانے اور یہ جان لے کہ جب کرسی اتنی عظیم ہے جس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہے، عرش اتنا عظیم ہے کہ جس کے سامنے کرسی چھلے انگوٹھی کے مانند ہے، اور اس عرش پر بیٹھا رب اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کے عظمت کا کوئی سوال ہی نہیں، تو جب اتنے عظیم رب کے ہونے کے باوجود اگر کوئی کسی اور سے مانگنے جاتا ہے، کسی قبر میں گڑے مردے کے سوال کرتا ہے، کسی زندہ سے جا کر کے اپنی مناجات اپنی دعائیں لگاتا ہے، تو اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں سمجھی، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی قدر کو نہیں جانا۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، تم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے۔ اچھا چلیے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اچھا، اب کوئی بادشاہ ہے، وہ حکومت بھی کر رہا ہے، اور تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے اوپر بادشاہت گراں گزر رہی ہو؟ کیا اس کے اوپر بادشاہی کا کوئی بوجھ ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ عود جانتے ہیں، یہ ایک کپڑا ہے، یہ بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ایسے موڑ دیا جائے، ایسے موڑ دیا جائے، یہ عود ہو گیا، اس کو موڑ دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پریشر بنایا، اور جب پریشر بنا تو پریشر کی وجہ سے نیچے جھک گیا۔ تو سوال ہو رہا ہے، کیا اللہ نے جب اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے رکھا ہے تو کیا اس کے اوپر بوجھ ہے؟ کیا وہ بوجھ کی وجہ سے دب رہا ہے؟ سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز گرا نہیں ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اس کی حفاظت اس کے اوپر گرا نہیں ہے، اس پر بوجھ نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، وہ کائنات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اسی لیے وہ جھکا نہیں ہے، اور نہ کائنات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو جھکا سکتی ہے، بلکہ مکمل کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اچھا، وہو العلی، یہ علی کیا ہے؟ الذی یولی ولا یولی علی، وہو العلی، کہا جاتا ہے کہ علی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اب اس سے اعلیٰ کوئی شے نہ ہو جہاں پر بلندی جا کر کے ختم ہو جائے، اس کو علی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو کہ سب سے زیادہ علی ہے، سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بلند ہے تو اس کے سامنے تو سب جھکے ہوئے ہیں، اس کے سامنے تو سب گرے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تو علی ہے نا بھائی، العلی، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، تو جو سب سے زیادہ بلند ہو اس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ساری کائنات جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، خیال آ رہا ہے کہ کیا اس کی بادشاہی اللہ پر وزنی ہے، بوجھل ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہے، اس کے سامنے جھکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہی کہا گیا ہے نا، وہ رب بڑا عظیم ہے، اسی لیے تو ان دو صفات کے ساتھ اس کے نام کو مکمل کیا گیا ہے کہ وہو العلی العظیم۔ یہاں پر آیت کریمہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے آیت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین علی ہے، اور یہ عظیم کیا ہے؟ عظیم کیا ہے؟ چلیے ذرا دیکھتے ہیں۔ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اپنے ہڈیوں کے کمزور ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ اس دعا کو پڑھا کریں، اللہ رب العالمین بڑی قدر کرتا ہے ایسی دعاؤں کی۔ جی، اگر آپ کسی کمزور شخص کے آگے اپنی بے بسی، اپنی لاچاری کو بیان کریں تو اسے بھی رحم آ جاتا ہے، تو جو سب سے زیادہ عظیم ہے اس کے سامنے اپنی کمزوری کو بیان کرو نا، بندہ جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ اس کے دعاؤں کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے۔ تو عظیم، تو یہاں پر حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اور جو ہڈی ہے وہ جسم کا مدار ہے، اور ہم نے، اللہ کہتے ہیں وَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے تمہاری ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا ہے، گوشت کا لباس ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر پہنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جسم کا اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ نے ہڈی بنائی ہے، اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے ہم ہڈیوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہڈی بنائی، اس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیا، تو ہڈی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہڈی جسم کے اندر سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے، اللہ رب العالمین ساری کائنات میں سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ عظیم ہے۔
मालूम ये हो गया। हड्डी कहीं की कमज़ोर हो जाए इंसान चल नहीं सकता, इंसान कितना भी मोटा हो, उसकी हड्डी डैमेज हो जाए, पाँव की डैमेज हो गई चल नहीं सकता, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो अल्लाह बता रहे हैं जिस तरह हड्डी तुम्हारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है, हम इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत और मालिक है, सबसे मजबूत बादशाह है। हमारी ताकत के आगे हर कोई कमज़ोर है और हमारी मकाम के आगे सब कोई झुके हुए हैं। इसीलिए तो जब सजदा करते हैं तो कहा गया कहो सुबहान रब्बियल आला, यानी अल्लाह तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं है, मेरी पस्ती की इंतहा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि जो अल्लाह के वली हैं वो अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाते हैं। कहा गया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, जब ज़ुलुमात का जिक्र लाया गया तो इसकी ज़ुलुमात की जमा लाई गई, और उसके बाद जब नूर आ रहा है तो आप नूर को देखें, नूर का जिक्र जहाँ भी होगा नूर सिंगल ही आएगा, नूर अकेला ही आएगा, ये प्लूरल नहीं आएगा, ये सिंगुलर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के निकलने के जो मसादिर है, जो मस्दर है, मस्दर बोले तो निकलने की जगह को कहते हैं। तो जो ज़ुलुमात यानी गुमराहियों का, अंधेरों का निकलना है वो शैतान की तरफ से है, अतबाउ शयातीन की तरफ से है, नफ्स की तरफ से है। इंसान गुमराह बहुत सारी जगहों से होता है ना, लेकिन नूर जो है वो नूर का मदार एक ही है, नूर का मस्दर एक ही है, वो आसमान है। अल्लाह तुमको आसमान से नूर अता कर नहीं करे तो कौन है जो तुमको नूर दे सकता है? तो जिसके निकलने की जगह एक हो उसको सिंगल ही लाया गया है, और जिसके निकलने के मदार मुतअद्दी हो उसको जहाँ भी जिक्र किया गया उसको प्लूरल लाया गया है, उसको जमा के साथ लाया गया है। तो मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह के वली है वो जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ लाते हैं। अच्छा रुको ज़रा समझते हैं। अल्लाह के वली अल्लाह ने कहा ना, और नूर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमान है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ है। तो जो शख्स तुम्हें अल्लाह से जोड़े, सिर्फ अल्लाह से जोड़े ले जा करके, अल्लाह और उसके नबी से जोड़े, समझो वो अल्लाह का वली है, वो तुम्हें खैर की तरफ ला रहा है। और जो तुम्हें ले जाकर कब्र से जोड़े, आस्ते से जोड़े, जो तुम्हें 11वीं की देख से जोड़े, जो तुम्हें बाबा फ़कीर शकीर नकीर से जोड़े, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? जी अल्लाह तो कह रहे हैं हमारे वली जो है वो गुमराहियों से निकाल कर नूर की तरफ लाते हैं, और नूर का निकलना एक ही जगह से है, अल्लाह की तरफ से है। तो जो तुम्हें अल्लाह की तरफ जोड़ दे वही वली है, जो तुम्हें ले जाकर कब्रों पर तुम्हारी खोपड़ियों को फोड़े वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह इसी बात का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। यहाँ पर एक मुनाजरा बताया जा रहा है, हज़रत इब्राहीम और नमरूद के मुनाजरे को बयान किया जा रहा है। क्या है मुनाजरा? इब्राहीम कहते हैं इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, कहते हैं मेरा रब जो है वो ज़िंदगी देता है और मारता है। नमरूद कहता है अना उह्यी व उमीत, मैं भी ज़िंदगी देता और मारता हूँ। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं अल्लज़ी युह्यी व युमीत, रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब ही है। देखिए रब्बी मुब्तदा है और अल्लज़ी युह्यी उसकी ख़बर है, और जब ख़बर मौसूल सिला से मिलकर आती है तो हस्र का फ़ायदा देती है, और यहाँ पर जो ख़बर आ रही है वो मौसूल सिला से मिलकर आ रही है, यानी रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, हस्र के फ़ायदे के साथ ये माना हुआ कि मेरा रब ही है जो कि जिलाता और मारता है। अल्लाह अकबर। और ये क्या कह रहा है अहमक बेवकूफ़? क्या कहता है? मैं हूँ जो कि उह्यी व उमीत, मैं मारता भी हूँ और मैं ज़िंदगी भी देता हूँ। ये उसने गलत कहा। उसने क्या किया था? दो लोगों को बुलाया जिसके बारे में था कि एक को मार दिया जाने वाला था, उसे छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा जाने वाला था उसे मार दिया। तो इस हिसाब से हुआ अना अक़्तुलु व अत्रुकु, मैं मैं ख़त्म करता हूँ, मारता हूँ और छोड़ देता हूँ, मैं ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ नहीं है। और पता ये चला कि जो बातिल परस्त होता है वो सबसे पहले मुनाजरे का चैलेंज देता है। जी बातिल परस्त कहता है आ जाओ मुनाजरा कर लें, देख लेंगे। कुछ बावले हैं जो कि हमारे उलमा से लड़ते हैं, अरे इनकी औकात है हमारे उलमा से मुनाजरा करें। चलिए उछलते हैं, मुनाजरा करेंगे, मुनाजरा हदीसें इनको आती नहीं पढ़ने, मुनाजरा करेंगे। चलिए, और हज़रत इब्राहीम ने जब पहली दलील दी तो उसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ, जबकि हज़रत इब्राहीम ने अल्लज़ी युह्यी व युमीत लाया। और अगर इसको जवाब देना था तो कहना चाहिए था अनल्लज़ी युह्यी व युमीत, लेकिन इसने जवाब दिया अना उह्यी व उमीत, मैं ज़िंदगी देता हूँ और मारता हूँ। मतलब इसकी दलील ही कमज़ोर है, इसकी दलील ही कमज़ोर है। हज़रत इब्राहीम जब समझ गए कि ये दलील को फिरा रहा है, ये बातिल तरीक़े से दलील को बयान कर रहा है, तो जो हक़ का मुतराती हो, जिसको हक़ तलाश करना हो, ऐसा मुनाजिर जो हक़ की तलब रखता हो, वो एक दलील पर बहस नहीं करता। आगे वाला दलील को झुटलाए वो दूसरी दलील पेश करता है। ठीक है, दूसरी दलील क्या है?
حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا نا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈباتا ہوں، تیرے رب سے کہہ دے کہ وہ مغرب سے نکالے۔ وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جانتا تھا کہ اگر وہ کہہ دے گا کہ مغرب سے سورج نکال اپنے رب کو کہہ کر، تو فوری مغرب سے سورج نکل آتا تھا۔ جی وہ جانتا تھا کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ تیرے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے، تو حضرت ابراہیم کی دعا پر اللہ قادر تھا کہ فوراً اللہ مغرب سے سورج کو نکال دے۔ اس لیے یہ غلطی اور یہ بیوقوفی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کہا جائے گا تو مغرب سے سورج نکل آئے گا، اور دوسری چیز اس کے آگے جو اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے اس سے بھی بڑی بڑی عمروں کے تھے۔ اگر وہ کہتا کہ میں ہی نکالتا تھا تو سامنے جو درباری ہے وہ تو کہتے نا تو پیدا نہیں ہوا تھا جب سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، تو جمعہ ہمارے سامنے کا، تو کہتا ہے میں مغرب سے سورج کو نکالوں گا، ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں ڈوب رہا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا تھا اگر کہوں گا میں ہی نکالتا ہوں مشرق سے سورج کو، حضرت ابراہیم اللہ کے ذریعے سے مغرب سے سورج کو نکال کر بتا دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ مغرب سے اپنے رب کو نکالنے کے لیے کہے تو سورج نکل آتا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب سے اللہ مشرق سے سورج کو نکال رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر احیاء اور اماتت کا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ مارتا اور جلاتا کیسے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ مارتا اور جلاتا ہے، تو مارتا اور جلاتا کیسا ہے؟ اللہ نے 3 دلیلیں یہاں پر دی۔ پہلی دلیل ابراہیم اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا، اب اس کے بعد ایک دوسری دلیل اور دی جا رہی ہے کہ اللہ مارتے اور جلاتے کیسے ہیں۔ چلیے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک صاحب تھے ایک بستی میں داخل ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ حزقیال علیہ السلام تھے۔ تو وہ ایک بستی میں داخل ہوئے، قریے میں داخل ہوئے۔ قریہ کہتے ہیں جہاں لوگ مل کر رہنا شروع کر دے وہ قریہ ہو جاتا ہے، جیسے قریت الماء، میں نے پانی کو جمع کیا، تو جہاں لوگ جمع ہو جائے اسے قریہ کہا جاتا ہے، گاؤں کہا جاتا ہے۔ وہ ایک قریے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کی دیواریں ڈھئی ہوئی ہیں، ساری دیواریں گری ہوئی ہے اور بستی پوری اجڑی ہوئی ہے، کوئی شخص وہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، بستی ساری اجڑی ہوئی ہے، ڈھائی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا انا یحیی، اور انا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو کیسے پیدا کرتا ہے مرنے کے بعد، اور دوسرا کہاں سے پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اللہ سے یہ سوال ہوا، اللہ نے کہا فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے کہا چل ہم تجھی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، تجھی کو نشانی بناتے ہیں، تجھے ہی بتا دیتے ہیں، تجھے ہی احیاء اور اماتت کا مصدر بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے کہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، ہم نے 100 سال تک ان کو سلائے رکھا، 100 سال تک ہم نے ان کو سلا دیا، اور جب جگا کر اٹھایا تو کہنے لگے قال کم لبثت، پوچھا گیا کتنی دیر سوئے؟ کہنے لگے سورج نکلا تھا جب ہم سوئے تھے، اب سورج ڈوبنے کو آیا ہے، یومن او بعض یوم، ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو سلایا کتنی دیر ہے؟ 100 سال اللہ نے سلایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو۔ ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک کھانے کا توشہ تھا، ایک نبی تھے، اور ایک ان کا گدھا تھا۔ اللہ نے ان کو 100 سال سلایا اور کہا کھانے کی طرف دیکھو۔ جب اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کھانا بھی تازہ ہے، 100 سال گزر گئے کھانا بھی تازہ ہے اللہ، جبکہ کھانا جو ہے یہ سب سے پہلے خراب ہونے والی چیز ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء ہے یہ سب سے پہلے خراب ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا اٹھو، اٹھ کر دیکھو، تو سب سے پہلے جو چیز سلامت ہے وہ کھانا ہے۔ اس کے بعد کہا گدھا کا ہے، گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وانظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھتے ہیں تو گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں صرف باقی ہے۔ 100 سال کا عرصہ گزر جائے تو ہڈیاں بھی زمین میں مل جاتی، لیکن اللہ نے ان کے گدھے کی ہڈیاں باقی رکھی۔ کیوں؟ تاکہ اللہ بتا سکے کہ دیکھ میرے بندے، ہم جب مارتے ہیں تو جلاتے کس طرح سے ہے، کیونکہ وقت تو گزر رہا تھا، 100 سال تو گزرے، پر ان کے اوپر 100 سال گزرے، کھانے کے اوپر 100 سال نہیں گزرے۔ کھانے پر ایک 10 گھنٹے گزر جائے تو کھانا خراب ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں گدھے کے اوپر ہم نے 100 سال گزارے، تیرے اوپر گزارے، یعنی وقت اپنی رفتار سے چل رہا ہے، پر کھانے پر الگ ہے، نبی پر الگ ہے، اور گدھے پر الگ ہے۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، دا تھیوری آف لائف، دا یونٹی آف لائف۔
یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ دیکھو ہم وقت کو چلاتے ہیں، لیکن وقت اگر ہم چاہیں تو کسی چیز پر وقت کم گزرتا ہے، کسی پر زیادہ گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کو ذریعہ بنا دیا اور انہی کو بتایا کہ دیکھو ہم کس طرح سے پیدا کرتے ہیں اور کہاں سے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو اٹھ کھڑا کیا تو وہ دیکھنے لگے کھانا سلامت موجود ہے، لیکن گدھا مر چکا ہے اور سوئے کتنا ہے، 100 سال سو کر کے اٹھے ہیں۔ تو جب بھی اللہ سے سوال ہوا کہ اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے مصدر بیان کر دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہم اس طرح سے زندہ کرتے ہیں اور اس طرح مارتے ہیں۔ اچھا، اب تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتى، انہوں نے اللہ نہیں کہا، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تو کیسے کہاں سے پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کہتا ہے کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی مجھے یقین تو ہے، ایمان بھی دلیل ہے، میں ایمان تو رکھتا ہوں کہ تو زندہ کرے گا، پر کیسے زندہ کرے گا، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر اعتبار کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، انہوں نے کہا تھا انا، حزقیال نے، اس لیے اللہ نے انہی کو احیاء اور اماتت کا مصدر بنایا۔ حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کہا، اس لیے اللہ نے کہا 4 چڑیاں پکڑ لو، 4 پرندے لے کر کے آؤ، ان کو پہلے ٹرین کر لو کہ جب تم بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹرین کر لیا، اس کے بعد اللہ نے کہا ان کو ذبح کر دو۔ جب ذبح کیا گیا تو ان کے پروں کو آپس میں ملا دیا گیا اور ان کے گوشت کا قیمہ کر کے آپس میں ملا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ ذرا دور دور پہاڑوں پر رکھ کر آؤ۔ اچھا، یہ گوشت کا قیمہ کر کے ملانے کے لیے کیوں کہا گیا اور یہ پہاڑوں پر دور دور رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ انسان جب مرتا ہے اگر گاڑ دیا جائے تو زمین میں مٹی مل کر مٹی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جلا دیا جائے تو ذرات راکھ بن کر کے ہواؤں میں اڑ جاتا ہے اور نہ جانے وہ ذرات کدھر کدھر چلے جاتے ہیں، دنیا کے کن کن کونوں تک وہ ذرات پہنچ جاتے ہیں۔ تو انسان جب مرتا ہے تو 2 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو مر کر ذرات کے ذریعے سے ہواؤں میں بکھر جاتا ہے یا پھر کسی اور جسم کا جز بن جاتا ہے، کسی اور جسم کا جز۔ جیسے شیر نے انسان کو کھا لیا، جب شیر نے انسان کو کھا لیا تو شیر کے اندر انسان کے اجزاء بھی آ گئے، شیر ہے، شیر کے اندر انسان کا جسم بھی آ گیا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب جلا دیا جاتا ہے تو ذرات ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پرندوں کے گوشت کو ملانے کے لیے اسی لیے کہا کہ دیکھ اگر کسی شخص کو شیر نے کھا لیا ہو اور وہ کسی جانور کا شکار بن کے مرا ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ شیر ہے اور شیر کے اندر شیر کے اجزاء کتنے ہیں اور انسان کے اجزاء کتنے ہیں، اور اگر کوئی ذرات بنا کر اڑا دیا گیا ہو تو ہم اسے کیسے لائیں گے۔ اسے بیان کرنے کے اللہ نے کہا گوشت کو ملاؤ اور دور دور لے جا کر کے رکھو، کیونکہ گوشت ملا ہے تو ہم جس طرح شیر کے جسم سے انسان کا جسم نکالیں گے۔ اور دور رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا، کیونکہ اگر ذرات بن کے اس کی لاش اڑ گئی ہو تو ہم ان ذرات کو کس طرح سے جمع کریں گے۔ اللہ نے یہ فلسفہ بیان کیا اور کہا جاؤ جا کر کے ان کو رکھ کر آواز دیو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیا تو پرندے دوڑ کر آنے لگے، اڑ کر آنے لگے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو ہم اس طرح سے جلاتے اور مارتے ہیں، یعنی اگر آپ مر کر زمین میں خاک ہو چکے ہو، ہواؤں کے ذریعے ذرات بنا کر آپ کا جسم اڑ گیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سا بھی ذرہ کہاں پر ہے، اللہ کن کرے گا وہ آپ کے ذرات آ کر کے جمع ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ، اگر آپ کسی جانور کے اجزاء بن گئے ہیں، کسی جانور کا جسم بن گئے ہیں، کسی جانور نے کھا لیا ہے، شیر بھی مر چکا ہے، اللہ جانتا ہے اس کے اندر شیر کے اجزاء کتنے ہیں اور انسان کے اجزاء کتنے ہیں، اللہ اس شیر کے جسم میں سے انسان کے جسم کو لا کر کے کھڑا کرے گا، اور جو ہواات میں جو ذرات اڑ گئے تھے اللہ ان ذرات کو بھی لا کر کے جمع کرے گا۔ معلوم یہ ہوا آپ جس طریقے سے مرے ہو اللہ اس طریقے سے آپ کی لاش کو لا کر کے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ فسبحان من ھذا کلامہ، پاک ہے وہ ذات جس کا یہ کلام ہے۔ کیا تفسیر ہے، کن کن چیزوں کی تفسیر کی جائے، وقت بہت کم ہے، دماغ دھجیاں اڑ جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں اتنی باریکیاں ہیں، سر چکرانے لگتا ہے جب دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت ختم ہونے کو ہے، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ چلیے آگے کہا جا رہا ہے، خرچ کرنے کا بیان آ رہا ہے۔ کمثل حبہ، ایک دانہ جسے تم زمین میں بوتے ہو اور بو کر سمجھتے ہو کہ یہ دانہ خراب ہو گیا، زمین میں مل گیا، لیکن ہم اسی دانے سے درخت نکالتے ہیں
اور اس درخت کے ذریعے سے ایک دانے سے 700 بالیاں ہم تم کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح کرے کہ جب تم اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتے ہو تو ہم اس ایک دانے سے 1 روپے سے 700 روپے تمہیں لوٹا کر کے دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے دینے کا اصول ہے کہ جب تم ایک مانگتے ہو تو ہم تمہیں 1 سے 700 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اپنے اعمال کو ریاکاری میں ڈال کر کے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان کر کے اور دکھاوا کر کے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، دیکھو احسان کیا جا رہا، ویڈیو بنائی جا رہی، ہم آپ کو دے رہے ہیں ویڈیو، ریاکاری دکھایا جا رہا، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں۔ صدقہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو دکھاؤ نا، اللہ کے بندو۔ احسان کیوں کرتے ہو، دکھاوا کیوں کرتے ہو؟ احسان اور ریاکاری کی وجہ سے تمہارے صدقے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد سود کا بیان آ رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون۔ اللہ نے کہا سود حرام ہے، سود مت کھاؤ، تو کہنے والوں نے کہا تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا۔ تجارت میں اب یہ دستی میں نے 10 روپے میں خریدی، 15 روپے میں بیچ دی، تو 5 روپے جو اوپر کا آ رہا ہے، کفار نے کہا یہ بھی تو سود ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں شیطان نے تمہارے دماغوں کو چھو لیا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ شیطان نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ جو بندہ اس طرح کی سوچ رکھے گویا شیطان نے اس کے دل کو اپنا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تجارت میں، اور کہنے لگے انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا، کہ تم خریدتے کم ریٹ میں ہو اور بیچتے زیادہ ریٹ میں ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو جو تجارت ہے اس میں 2 طرح ہوتا ہے، ایک تو نفع ہوتا ہے، دوسرا نقصان ہوتا ہے۔ کبھی نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو سود ہے اس کے اندر نقصان کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ سود خور بیٹھ کر کے ہمیشہ اپنا سود کھاتا ہے، سود میں اس کو نقصان نہیں ہوتا، حساب سے اس کا مال اس کو ملتے رہتا ہے۔ تجارت میں کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی کاروبار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی پورا کا پورا کاروبار ڈوب جاتا ہے۔ تجارت میں بڑھاؤ چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں، نقصان ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، لیکن سود کے اندر یہ نقصان کا تصور نہیں ہے۔ سود کے اندر صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، صرف مال آتا ہے جاتا نہیں ہے، اس لیے سود کو حرام کیا گیا اور تجارت کو حلال کیا گیا۔ آگے آیت دین آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کسی نے قرض مانگا ہے تو اسے قرض دو، اچھی چیز ہے، اور جب قرض دو تو لکھ کر رکھ لو کہ اتنے پیسے دیے تھے، اور کسی وقت کو متعین کر لو کہ اس وقت تک وہ قرض لوٹا دے۔ اگر نہیں لوٹا پا رہا ہے، غریب ہے، تھوڑی سی مہلت اور دے دو، پھر نہیں لوٹا پایا تھوڑی مہلت اور دے دو، اور نہیں دے پا رہا ہے، غریب ہے، معاف کر دو، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف تو آنا ہے، تو جو مال تم نے دیا ہے وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، اور جب آنا اللہ کے پاس ہے تو اللہ سب کچھ دے دے گا نا، اور اللہ جب دے دے تو دنیا سے کیا لینا ہے، انسان کیا ہی دے گا آپ کو۔ خرچ کے 1000-2000 روپے اگر اس نے لے لیے ہیں تو لوٹا کر 1000-2000 ہی دے گا نا، لیکن اللہ جب دے گا تو ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا دے گا۔ چلیے ایک آخری نقطہ بیان کر لیتے ہیں، وقت ختم پر ہے۔ زین للناس، 8 چیزیں بیان کی گئی۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے جو چیز محبوب کر دی گئی ان 8 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا من النساء، میڈم محترمہ پہلے ہیں یہاں پہ، اللہ نے عورت کو پہلے لایا، من النساء والبنین، سنس بیٹے، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کے انبار، جو بادشاہوں کے پاس خزانے موجود ہوتے تھے سونے چاندی کے، وہ۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے والخیل المسومة والانعام، گھوڑے اور چارپائے چوپائے، جیسے آج ہمارے پاس فارم ہاؤس ہوتے ہیں، اور گھوڑے اس دور میں سواریاں ہوتی تھی، آج گاڑیاں ہیں۔ کتنے لاکھ کی گاڑی ہے بھائی؟ 4-5 لاکھ کی گاڑی، یہ 7 لاکھ کی گاڑی لے کے گھوم رہی، ابھی تک اس کا ٹیکس دینے میں سے بیچارے پریشان ہیں۔ اللہ کہہ رہے دیکھو گھوڑے، اس دور میں گھوڑے تھے، آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں۔ والانعام، چوپائے، آج ہمارے پاس فارم ہاؤس ہے۔ والحرث، اور کھیتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب ہم نے انسانوں کے لیے مزین کر دی ہے، ان کے لیے خوبصورت کر دی ہے۔ اور یہاں پر عورت کو سب سے پہلے کیوں لایا گیا؟ محترمہ نساء، ان عورتیں سب سے پہلے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلے فتنہ ہوا تھا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری ماؤں بہنوں غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو انسانوں کے لیے چیزیں محبوب کر دی ان میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کنٹرول میں ہو جائے تو سارا کا سارا فتنہ اور فساد کنٹرول میں۔ جی قرآن کے الفاظ ہے بھائی،
قرآن کے الفاظ، میری کوئی بات یہاں پہ نہیں ہے، میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ عورتیں کنٹرول میں ہو جائے، سارا کا سارا فتنہ اور فساد کنٹرول میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں کو رجھانے والی اور انسانوں کو برائی کی طرف آمادہ کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اچھا چلیے آگے چلیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، ہر وہ چیز کا بادشاہ ہے، تو اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اب عربی کا طالب علم ہو تو کہے گا ایتا یعنی دینا، اخذ معنی لے لینا، تو اللہ نے جب کہا کہ ہم تمہیں بادشاہی دیتے ہیں تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم تم سے بادشاہی لیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، یعنی تنا نزاع کو استعمال کیا گیا۔ نزاع کسے کہتے ہیں؟ نزاع کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز زبردستی چھین لینا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، صبح سے موبائل دیکھ رہا ہے، اب اس کے کھانے کا وقت ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، تو ماں اس سے فون کو کھینچتی ہے، وہ دینا نہیں چاہ رہا ہے، میں نہیں دوں گا، فون دیکھوں گا، لیکن ماں کھینچ رہی ہے، تو جس طرح ماں زبردستی کھینچ کر فون لے لیتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم بادشاہی دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور جب ہم لیتے ہیں تو لیتے نہیں ہیں بلکہ تم سے کھینچ لیتے ہیں، اور ایسے کھینچتے ہیں کہ تم پھر ایسے گرو گے کہ تمہارا اٹھنا محال ہو جائے گا۔ مطلب ہم بادشاہی دیتے ہیں تو تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور جب تم بادشاہ بن کر بادشاہی کا حق ادا نہ کرو تو ہم تم سے بادشاہی کو لیتے نہیں ہیں، چھین لیتے ہیں، اور جب چھینا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کی رضامندی نہیں ہوتی، اور جب کوئی چیز چھینی جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ سے کوئی چیز لے لی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چھیننے پر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بادشاہی دیتے ہیں، اور جب بات لینے کی آتی ہے تو ہم لیتے نہیں ہیں بلکہ کھینچ لیتے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم جسے چاہے عزت دیتے ہیں، جسے چاہے ذلت دیتے ہیں۔ بادشاہی دینا انسان کے لیے اچھا مانا جاتا ہے، بادشاہی انسان کو ملے تو انسان اچھا تصور کرتا ہے، چھین لی جائے تو برا تصور کرتا ہے، عزت دی جائے تو اچھا تصور کرتا ہے، لے لی جائے تو برا تصور کرتا ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں جو ہے صرف خیر ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ کو عزت ملی ہے اس کے اندر بھی خیر ہے، آپ کو ذلت ملی ہے اس کے اندر بھی خیر ہے۔ ذلت میں خیر کس طرح سے ہے؟ اسی لیے ہے کہ اللہ آگے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے، اسی لیے اللہ نے آپ سے بادشاہت لے لی، اسی لیے اللہ نے آپ کو کچھ ذلیل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ آگے کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ آگے بہتری اور بھلائی کا بدلہ کیا ہے۔ تو عزت ہو یا ذلت ہو، جب اللہ رب العالمین دیتے ہیں دونوں کے اندر جو ہے بھلائی موجود ہے، اس بھلائی کو ہمیں کمانا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے ہاتھ میں کل خیر ہے، اللہ دے بھی تو اچھا ہے، نہ دے تو بھی اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔